بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں اور ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب اور عظیم معجزات سے نوازا جو کسی اور کو نہیں ملے۔ حضرت سلیمان پر اللہ کی یہ نعمت تھی کہ وہ جن، انسان، پرندے اور جانور سب کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ النمل میں ان کی حکومت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی سلطنت دی جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ جانورات سے متعلق آتا ہے جس میں ایک الو کا بھی ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور سب مخلوق ان کے سامنے حاضر تھی۔ ہر جانور اپنی بات عرض کر رہا تھا۔ تبھی ایک الو حضرت سلیمان کے سامنے آیا اور گفتگو کرنے لگا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ وہ اکثر ویرانوں اور سنسان جگہوں پر کیوں رہتا ہے؟ الو نے جواب دیا کہ وہ ان جگہوں کو پسند کرتا ہے جہاں انسان کم ہوتے ہیں، کیونکہ انسان گناہوں اور ظلم میں مبتلا ہے۔ الو نے حضرت سلیمان سے کہا، اے اللہ کے نبی، انسان جب بھی کسی جگہ زیادہ بسے گا وہاں ظلم، حسد، نفرت اور فساد بڑھتا ہے۔ جب ان کا دل دنیا کی محبت سے بھر جاتا ہے تو وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے ان جگہوں کی تنہائی پسند ہے جہاں صرف اللہ کا ذکر ہو۔ حضرت سلیمان نے اس بات پر غور کیا اور فرمایا، بے شک جو انسان اللہ کا ذکر چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے لگتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ الو نے ایک اور عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ ان مقبروں اور برباد شہروں پر زیادہ رہتا ہے جو کبھی انسانوں کی آباد بستیاں تھیں۔ اس نے فرمایا کہ وہ ان جگہوں پر اس لیے رہتا ہے تاکہ انسانوں کو یاد دلائے کہ وہ آج تک نشین ہیں، وہ کل مٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ ہر وہ شہر جو آج روشن ہے وہ ایک دن ویران ہو جائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ انسان اگر اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لے اور آخرت کو بھول جائے تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ الو کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک صرف امتحان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے حکموں پر چلیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ حضرت سلیمان کی حکمت اور سمجھ بہت عظیم تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہر چھوٹی چیز سے بھی علم اور نصیحت حاصل کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو غور سے دیکھیں، اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی ہدایت دے، ہمیں اس دنیا کی غفلت سے بچائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔